رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی. پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی. میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی. آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح. آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح. قرآن کی ہمراز ہے عزت رسول کی. میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. صدہا فضائل اس کے کردار بے نثار. پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی. آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم. آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم. ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی.
آصف ملی ہے شان وہ آلے حضور کو، آصف ملی ہے شان وہ آلے حضور کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، زینت مفخر موجودات، حامی بے کساں سید سربراں، خاتم النبیین، قائد المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محتشم و معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اس مرکزی جامع مسجد حقانی کے اندر 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے بندہ ناچیز اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو قدم قدم پر کروڑہا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، بندہ ناچیز کے ذمہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع پیش کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ نسبت بہت بڑا مقام ہے اور اس پہ قائم و دائم رہنا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا عظمت اور مقام والا کام ہے۔ اور نسبتوں کا تذکرہ رب کائنات نے القرآن المجید والفرقان الحمید کے اندر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ جس طرح خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کفار پہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں محبت اختیار کرتے ہیں۔ پتہ چلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ساتھ والے ہیں اور جن کی نشانیاں رب خود بیان فرما رہا ہے، ان کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول علیہ السلام کو ان تمام نفوس قدسیہ کو اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے بڑی نسبت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اور پھر ان نسبتوں کا معیار محبوب علیہ السلام کی وفاداری سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سرکار کی کسی نسبت کا انکار کر بیٹھے یا سرکار کی کسی نسبت کو چھوڑے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور جو محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرے، رب کائنات عزت اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو دربار رسول علیہ السلام میں اگرچہ تمام اصحاب رسول علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، مگر نسبت ہر کسی کی اپنی ہے۔
سب سے بڑی نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. سب سے بڑا مقام، مرتبہ، عزت، جاہ و جلال سب سے زیادہ رب کائنات نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے اصحاب رسول علیہ السلام میں، تو اول نمبر پہ جس کو عطا فرمایا ہے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. نسبت کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی بلند نسبت کے مالک ہیں کہ آپ نے اپنی کماری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سے فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام دیا ہے اہل اسلام کو کہ میرا جی چاہتا ہے بیٹی میری ہو، نکاح محمد مصطفیٰ سے ہو، مال میرا ہو، خرچ اسلام پہ ہو، آنکھیں میں صدیق کی ہوں، دیدار محمد مصطفیٰ کا ہو. میں اس چیز کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں. پتا چلا یہ جذبہ ایمانی، جذبہ اسلامی، جذبہ روحانی اگر رب کائنات نے دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر والے شخص کو عطا کیا ہے تو اس نسبت والے انسان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سسر مصطفیٰ ہیں اور محبوب علیہ السلام کے خلیفہ بلا فاصل صحابی ہیں. پھر اگلی نسبت دیکھ لو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. آپ کی نسبت کیا ہے کہ آپ محبوب علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں اور آپ بھی محبوب علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں. آپ بھی محبوب علیہ السلام کے سسر ہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے سامنے میری نسبتیں موجود ہوگی. میں نے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا کی ہوئی ہے، قیامت کے دن رب کائنات مجھے اختیار عطا فرمائے گا. رب کائنات مجھے وہ مقام اور مرتبہ دے گا جب میں دعا کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت کی خاطر بلایا جائے گا تو میں جن شخصیات کی شفاعت کروں گا وہ سب سے پہلے میرے سسرال ہوں گے یا میرے آل ہوں گے. رب کائنات میری دونوں نسبتوں کو یہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا. فرمایا میرے سسرال کو بھی کچھ نہ کہو، میرے دامادوں کو بھی کچھ نہ کہو، جن کے گھر میں نکاح کر کے محمد عربی آیا ہوں وہ بھی بہت بلند نسبت کے حامل ہیں، وہ بھی بلند مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور جن کو میں محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹیاں عطا کی ہیں، جن کے نکاح اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیے ہیں، کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ ان کی شفاعت کروں گا. رب کائنات میرے سسرال کے بارے میں بھی میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میرے داماد کے بارے میں بھی میری دعا قبول فرما لے گا. اتنا بڑا مقام ہے. آج اگر محبوب علیہ السلام کی نسبت کا لحاظ نہ ہو اور بندہ ڈائریکٹ ہو جائے تو میں کہتا ہوں وہ ڈائریکٹ ہونا وبال تو ہو سکتا ہے، کمال نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی یہ دعا اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں یار جنتی ہیں، اور اس نسبت کی بیس پر اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار، عزت، عظمت اور عظمتوں کے حوالوں کی وجہ سے یہ ایک الگ مقام ہے۔ سرکار کی نسبت والا بہت بڑا عظمت والا مقام ہے۔ سرکار کے سسرال کو بھی رب کائنات نے نسبت سے مالا مال فرمایا ہے، اور سرکار کے دامادوں کو بھی سرکار کی نسبت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ سوم ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا عثمان وہ ہے چلتا زمین پہ ہے، آسمان کے فرشتے دیکھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ تعالی کے ملائکہ اتنی حیا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلتے مکہ میں ہوں یا مدینہ میں، اللہ کی دھرتی پہ جہاں چل رہے ہوتے تھے، دربار رسالت کا اتنا ادب تھا، احترام تھا، محبت تھی، نسبت تھی کہ چلتے زمین پہ تھے۔ اللہ کے ملائکہ اپنے مقام پہ عثمان غنی کا حیا بھی فرماتے تھے، اور ان کے عظمت والے مقام کو اللہ کے ملائکہ رب کی پاک بارگاہ میں بیان بھی فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کتنی بڑی نسبت کے حامل ہیں کہ آپ کو یکے بعد دیگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں عطا کی۔ ایک کا نکاح ہوا، اس کا وصال ہوا، پھر دوسری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، اور نسبتوں کے بارے میں اتنی مضبوط رشتہ قائم کیا۔ فرمایا اے عثمان، اگر میری 70 بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگرے میں محمد مصطفیٰ اپنے عثمان کو عطا فرما دیتا۔ کتنی مقام ہے، اور اس سے آگے کچھ بھی روایات موجود ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف گنتیوں کا شمار کیا اور فرمایا میری اتنی بیٹیاں ہوتی میں اپنے عثمان کو عطا فرما دیتا۔ یہ چھوٹی نسبت نہیں، یہ چھوٹا مقام نہیں، یہ چھوٹی عزت و عظمت نہیں کہ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار رسالت میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، کسی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھا دیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، میت کو دیکھا، فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹوا کے دیکھا، سرکار واپس پلٹے۔ سرکار رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے بھی آئے ہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ خاتم النبیین، خاتم المعصومین اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹوا کے دیکھ رہے تھے۔ سرکار واپس پلٹے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اصرار کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا تھی؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لاتے۔ سرکار نے فرمایا میں اس میت کا جنازہ نہیں پڑھاتا جس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہو، میں ہمیشہ اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں جس کے سینے میں میرے یاروں کا بھی مقام ہو، میری آل کا بھی مقام ہو، میرے اصحاب کا بھی مقام ہو، میں اس خوش نصیب کا جنازہ پڑھا دوں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مقام عطا فرما دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عظمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ
یہ ہے نسبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے دیکھ رہے تھے، اور سرکار نے اپنی نسبت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھی اس کو محفوظ رکھتے ہوئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام والوں کو، شریعت والوں کو، امت کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں اگر میری نسبت ماننی ہے تو میرے یاروں کی بھی نسبت کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر میں محمد مصطفیٰ کی نسبت کو تسلیم کرتے ہو، ایمان کی حالت میں، عقیدے کی حالت میں، عشق کی حالت میں، میلاد کی نسبت سے، معراج کی نسبت سے، میں محمد مصطفیٰ کے معجزات کی نسبت سے، میں محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہو، خاتم المعصومین مانتے ہو، تو میں پیغام دے رہا ہوں جس طرح میں اپنے اصحاب کی نسبت کا احترام فرما رہا ہوں، تم پہ بھی لازم ہے میرے اصحاب کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے، میری آل کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا طرز عمل ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے، آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، ایک رشتہ داری کے لحاظ سے یہ نسبت ہے۔ دوسرا، آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ اب اگر اس مقام پہ آ کے کوئی مولا علی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھانا چاہے اور باقی اصحاب کو پیچھے گھٹانا چاہے، میں کہتا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ تو سرکار کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر چکے تھے، عثمان غنی کا مقام دیکھو، محمد عربی نے 2 بیٹیوں سے نکاح عطا فرما دیا ہے۔ کتنی بڑا مقام ہے، کتنی بڑی نسبت، عزت، عظمت سرکار نے ان کو عطا کی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار کے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور خاندان سے بھی ہیں، مگر آپ خود کہہ رہے تھے جو مجھے چوتھا خلیفہ محبوب علیہ السلام کا نہ مانے، میں اس شخص پہ مفتری کی حد بھی لگاؤں گا، اسے کوڑے بھی ماروں گا، اور بتاؤں گا اسلام کے اندر محمد مصطفیٰ نے مجھے اپنا چوتھا خلیفہ ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج لوگ نسبتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو گالی گلوچ بکتے ہیں، حتیٰ کہ کئی ایسے سادات دیکھے ہیں، کئی ایسے پیران عظام دیکھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کر کے، تذکرہ کر کے اپنا مقام، اپنی ویلیو بڑھا لیں گے، مگر جس کا کام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ جائے، جس کو اللہ رسول پسند فرما لے، اس کی نسبت بھی بلند و بالا ہو جاتی ہے، اور دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرے اور اپنی شان کو بڑھانا چاہے، مرید بڑھانا چاہے، آستانہ فیمس کرانا چاہے، تو اسے چاہیے پہلے اصحاب رسول علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام لازم ہے، پھر سرکار کی آل کا احترام لازم ہے۔ جب ان نسبتوں کا احترام کرے گا، دل سے مانے گا اور ان کو تسلیم کرے گا، تو رب کائنات دنیا میں بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا، میدان محشر میں بھی محمد مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے
کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت اور مقام کیا ہے؟ بڑی عجب بات ہے. آپ نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا. آپ کہنے لگے پوچھنے والوں شرم کرو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ دیکھ نہیں سکتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بھی ان اپنے یاروں کو ساتھ رکھا ہے، وفات کے بعد بھی گنبد خضرا میں اپنی مزار کے ساتھ مزار والا مقام عطا فرمایا ہے. یہ ہے مقبول نسبت. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک غلام رکھا تھا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. آپ کا جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد نکاح ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں منسلک زوجہ ہوئی. کچھ دنوں کے بعد آپ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئی. آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید بن حارثہ ہے، میرا غلام تھا، اب یہ میرا غلام نہیں، یہ اب میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمایا. کچھ دن گزرے تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور ان کے والد محترم مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت زید بن حارثہ وہاں موجود تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار رسالت میں جب حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا جان تشریف فرما ہوئے، انہوں نے آ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار رسالت میں مال و زر پیش کیا، پیسہ پیش کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ہمارے بیٹے کو آزاد فرما دیں. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. آپ کو غلاموں کی کیا حاجت ہے؟ آپ کو غلاموں کی کیا حاجت ہے؟ آپ کی دربار میں تو کئی غلام ہیں جو جان دینے کے لیے حاضر ہیں. آپ ہم سے پیسہ لے لیں، مال لے لیں، جائیداد لے لیں، ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ کو بلاؤ. زید بن حارثہ کو بلایا گیا. پوچھا محبوب علیہ السلام نے کیا ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگے نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے چچا جان ہیں اور ایک میرے والد محترم ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے زید بن حارثہ، اب تمہاری مرضی ہے، دربار رسالت علیہ السلام میں رہو، تمہارا ذوق ہے. اگر اپنے خاندان میں چلے جاؤ تمہارا ذوق ہے، تمہارا بڑا خاندان ہے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اسباب ہے. چچا جان کہنے لگے بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کپڑے میلے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، یہاں بیٹھے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دربار میں، کیا حاصل کر رہے ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ سنا، یہ دیکھا، خاموش رہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ تمہاری مرضی ہے، اگر ہمارے پاس رہنا چاہو تو رہو، اگر اپنے بڑے خاندان میں جانا چاہو تو جاؤ، ہم نے تمہیں تمہارے اوپر مرضی کے مطابق چھوٹ دی ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کرتا، میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی نسبت کو پسند فرما لیا ہے. میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اب واپس نہیں جانا چاہتا. یہ نسبت چھوٹی نسبت نہیں، یہ بڑی نسبت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
محبت، عقیدت، چاہت، نسبت، الفت اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہہ رہے تھے اپنے چچا کو، اپنے باپ کو کہ تم دنیا دار بن کے دنیا داروں کے پاس رہتے ہو، میں غریب نادار بن کے مدینے کے تاجدار کے پاس رہ رہا ہوں، میں محبوب پروردگار کے پاس رہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں رب کائنات اس جہاں میں بھی مجھے گرد و غبار میں پھٹے پرانے پیون لگے ہوئے کپڑوں میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے اندر رہنے کے بعد بھی عزت اور عظمت والا مقام عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی محبوب کی نسبت والا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ زید بن حارثہ کا فیصلہ تھا، زید بن حارثہ کی محبت تھی۔ یہ ہوتی ہے نسبت۔ آپ نے اپنا مال نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا، آپ نے اپنی جائیداد نہیں دیکھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت دیکھی ہے کہ دراصل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رب کائنات کی بارگاہ میں مقبولیت والا مقام ہے، اور جو دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑ لے اللہ دنیا میں بھی عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو نسبت ہوئی عزت اور عظمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان سے تتلاہٹ آتی ہے، وہ بلال حبشی بکتے بکاتے دربار رسالت علیہ السلام میں آئے، کلمہ اسلام پڑھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے، صحابی تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار رسالت میں جب پہنچے، محبوب کی نسبت سے، محبوب کے پیار کی وجہ سے، محبوب کا کلمہ اسلام پڑھ کر غلام بننے کی وجہ سے، جس وقت فتح مکہ ہوا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ وہاں پہ موجود تھے، بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، مگر سرکار کی نسبت کا مقام یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کا مقام اتنی بلند کیا ہے، فتح مکہ والے دن کفار مشرکین حاسدین یہ دیکھ رہے تھے، رنگ کا کالا بلال بھی کعبے کی چھت پہ محمد مصطفیٰ کے حکم سے چڑھ کر آذان بلند فرما رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا بھی رہے تھے، اسلام کے غلبے کی شہادت عطا بھی فرما رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے نسبت جس سے انعام ملتا ہے۔ ایسی کئی نسبتیں ہیں، ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں اور سرکار کی اولاد کو بھی ماننے والے ہیں، بالخصوص جو احباب اس کے اندر ایک حدود مقرر کرتے ہیں۔ میں کہتا چلوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اور اصحاب ایک گھرانہ ہے، حضرت مولا علی ہو، حضرت امام حسن ہو، حضرت سیدنا ابی سفیان ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو، حضرت سیدہ ہندہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عائشہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی میں آ گیا ہے، جو نسبت میں آ گیا ہے، وہ بڑی شان، بلند مقام، عزت اور مرتبے والا ہے، اور یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ حضرت ابی سفیان کو بھونکے،
حضرت امیر معاویہ کو بھاؤں گے تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ حضرت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، سرکار کے زلف ہم زلف بھی ہیں، سرکار کے سالہ بھی ہیں، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو دل سے مانتے بھی ہیں۔ جو ان کا انکار کرے رافضی ہے، اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا انکار کرے وہ رافضی اور خارجی ہو سکتا ہے۔ سنی وہ ہے جو سرکار کی آل کا بھی احترام کرنے والا ہے، سرکار کے اصحاب کا بھی احترام کرنے والا ہے۔ لہذا یہ مسلک یاد رکھنا ہے، کیونکہ ٹائم کی قلت میں میں کچھ اور عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک شیڈول ہے اور رول ہے، اس کے اندر وگرنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلک اہل سنت و جماعت کی خاطر بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ادب و احترام ہم سب کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ